کہ اختلاف مٹانے کے لیے ہمیں کن ٹاپک پر بات کرنی چاہیے، اسپیشلی ان کنٹیکسٹ ٹو ٹیررزم، کیونکہ ٹیررزم پر جب یوتھ بات کرتا ہے تو سچویشن جنرلی نگیٹو ہو جاتی ہے. اٹ از آئدر ڈیو ٹو لیک آف نالج اور ان اویلیبلٹی آف دا فیکٹس. میرا کوشچن جو ہے ایڈوکیٹ فیض سید سے. بہن نے سوال کیا ہے کہ یوتھ جب ڈسکس کرتے ہیں ٹیررزم کے ایشوز پر تو بات بگڑ جاتی ہے یا پھر کسی اور طرف چلے جاتی ہے، اور اس کی وجوہات ہو سکتی ہے کہ ان کو یا تو پتہ نہیں ہے یا اس معاملے میں. تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈسکشن جو اختلاف ہوتا ہے، ڈسکشن جب ہوتا ہے تو اس کے کچھ رولس ہیں، کچھ اصول ہیں. ان چیزوں کو آپ جو ہے سمجھیں. اگر یہ بات آپ کی نان مسلمس کے تعلق سے تھی کہ نان مسلم سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اختلاف ہو جاتا ہے، تو وہاں اچھے انداز سے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ آج سمجھا سکتے ہیں. اور میڈیا کا جو باعث رول ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک کام کوئی ایک مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے، وہی ایک کام کوئی نان مسلم کرے تو نیوز الگ ہوتی ہے. اور آج تو ہم نے دیکھا ہے بہرحال کہ ایسے بھی حالات آئے کہ لوگوں نے ان کی عبادت گاہوں سے ہتھیار برآمد ہوئے. کہیں کے دن فورس کو، پولیس کو اندر جانے نہیں دیا، لیکن اس خبر کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیررزم بول کر کبھی نہیں بتایا گیا. بتایا گیا کہ ایک مذہبی، ٹھیک ہے، مسلم نہیں، نان مسلم، مذہبی جو ہے ادارے میں لوگوں نے اپنے آپ کو بند کر لیا، پولیس سے مدبھیڑ ہوئی، اتنے لوگ مارے گئے اور اتنے AK-47 وہاں سے نکلے، لیکن وہ ٹیررسٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نان مسلم تھے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے اپنی جگہ. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ یوتھ کا یہ کام ہے کہ وہ خبروں پر نظر رکھے، حالات پر نظر رکھے. اگر نان مسلم سے ہو رہا ہے، اختلاف ہوتا ہے تو اس کو ایکسپلین کرے، اس کو فیکٹس بتائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان جنرل لوگوں نے یہ سمجھ لیا اور سوچ لیا ہے کہ مسلمان غلط ہے. میں جانتا ہوں یہ آپ کتنی بھی دیر ایکسپلینیشن دیجئے وہ نیکسٹ ایکسپلینیشن لاتے ہیں، پھر ایک ایکسپلینیشن دی نیکسٹ ایکسپلینیشن لاتے ہیں. تو آپ کا کام یہ ہے آپ ان کو اچھے سے ایکسپلین کریں، ان کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد چھوڑ دیں. اس لیے کہ ہمارا کام پہنچانا ہے، منانا نہیں. یاد رکھیں. تو آپ نے اپنا کام کیا، آپ نے چیزوں کو پہنچایا، اور پہنچانے کے بعد اس چیز کو آپ چھوڑ دیں. اور پہنچانے میں احسن طریقہ آپ اپنائیں. جب اختلاف ہوتا ہے نا تو سب سے بہترین طریقے سے آپ بات کریں. ہمارے پاس ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے، مسلم ہو نان مسلم ہو، اگر کوئی ڈیبیٹ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ہم قرآن کا یہ اصول یاد رکھیں. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں اللہ نے بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی حسن. پہلے بلاؤ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف حکمت سے. تو ہمیں چاہیے حکمت اختیار کرے، پھر اچھی اچھی مثالیں دے، اور اگر اس پہ بات نہ بنے اور بحث ہو جائے تو اچھے انداز سے کرے. ہمارے پاس یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب ایسا ڈیبیٹ ہو جاتا ہے یا بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو ہم حکمت اختیار نہیں کرتے، اچھی مثالوں کے بدلے گھٹیا گھٹیا مثالیں دے، تم تو ایسے، تم تو ویسے، فلاں ہیں. اور بات کی اینڈنگ ایک دوسرے کو بددعاؤں پہ، گالی پہ، یا فرینڈشپ کے کلوزر پہ کہ اب دوستی نہیں رہیں گی، تم اپنی جگہ جاؤ، میں اپنی جگہ جاؤں گا، تم اپنے مذہب پہ چلو، میں اپنے چلتا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ اس اصول کو اختیار کرے اور فیکٹس کو اپنے دھیان میں رکھے اور ان کو بتائے. لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ نہ مانے تو آپ کا کام تھا پہنچانا. آپ بات کو پہنچا دیجئے اور معاملے کو ختم کیجئے، اختلاف کو بڑھنے نہ دیجئے. اگلی بار پھر اس کو کوئی ڈسکشن کے ذریعے آپ ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بہترین طریقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مشرکین کو دعوت پہنچائی، انہوں نے جان لیا یہ حق ہے، پھر بھی نہ مانے. اس کا مطلب آپ سے ناراض نہیں ہوئے، برا بھلا ان کو نہیں کہا، بلکہ آپ اگلی بار کوشش کرتے رہے. تو آپ اختلاف کا پہلے حل نکالیں، اس کے بعد آپ جو ہے اگلی بار کوشش کریں اس بات کو وہاں ختم کر کے اور احسن طریقے سے اپنی بات پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ لوگ آج نہ صحیح لیکن دھیرے دھیرے انشاءاللہ آپ کی بات کو سمجھیں گے.